کے پاس ہے، تو کیا الیکشن کمیشن ابھی بھی اسی پوزیشن پہ آپ کو لگتا ہے کہ وہ رکے گا، وہی پوزیشن لے گا؟ دیکھیے یہ ایک عجیب سا ابہام پیدا ہو گیا ہے کہ سیکریسی کو بھی اپہولڈ کیا گیا ہے کہ آئین میں سیکریسی ہے، اور ساتھ ہی یہ بھی کہا گیا کہ ایبسولوٹ سیکریسی نہیں ہے۔ اب اس ایبسولوٹ سیکریسی کا کیا مقصد ہے؟ یعنی جو اس میں ایک کیس کوٹ کیا گیا 60s کا، جی، وہ ایک جہاں تک میری نالج اندھے شخص کا تھا، جی، کہ اس کے ووٹ کو آپ کیسے سیکرٹ رکھیں گے۔ وہ سیکریسی مینٹین کرنے کی بات تھی، وہ سیکریسی ہٹانے کی بات نہیں وہ تھی۔ نابیناؤں کے لیے جی، کہ اس کو کیسے سیکریسی ان کی مینٹین کی جائے، اور پھر اس وقت آئین یہ والا آئین نہیں تھا، تو اس لیے بہت سے ابہام ہے سارے معاملے میں۔ جب ڈیٹیل ججمنٹ آئے گی تو سپریم کورٹ کو کیوں ضرورت پڑی کہ وہ اس طرح کا فیصلہ دیتے؟ وہ صاف کہہ سکتے تھے کہ آئین جیسا انہوں نے کہا پہلے شروع میں، اور اس کے بعد اگلا حصہ ایک مگر لگا دیا، ایف اینڈ بٹس کے ساتھ انہوں نے فیصلہ دیا۔ آپ کے خیال میں ایسا کیوں ہوا ہے؟ کنٹیمپٹ لگوا کے چھوڑیں گے؟ نہیں، میں ایک فیصلے پہ تم بات کر سکتے ہیں۔ دیکھیں یہ فیصلہ جو ہے یہ بھی اب عوام کی ملکیت بن چکا ہے، فیصلہ آ گیا، جب ڈیٹیل ججمنٹ آئے گی تو پتہ چلے گا۔ تو میں یہ کہتا ہوں کہ ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی لگ گئی تو وہ ایبسولوٹ پھانسی لگی یا پھانسی لگی، پھانسی تو لگ گئی، تو یہاں یا سیکریسی ہوگی یا نہیں ہوگی۔ یہ ایبسولوٹ سیکریسی کم از کم، میں اس میں ایک لے مین ہوں، میری اتنی نالج شاید نہ ہو لیگل ٹرمز کی، لیکن یہ ممکن نہیں ہے کہ آپ سیکریسی رکھیں بھی اور نہ بھی رکھیں۔ اب اس سچویشن پہ اگر آئیں کہ اب الیکشن جو ہے وہ سیکریٹ بیلٹ پہ ہوگا، جی، اور آپ کلیم کرتے تھے، یعنی اپوزیشن کلیم کرتی تھی کہ اگر سیکریٹ بیلٹ پہ ہوا تو گیلانی صاحب ایک واضح اکثریت کے ساتھ جیتیں گے، جی، ابھی بھی آپ اسی پہ کھڑے ہیں؟ جی، میرا خیال ہے کہ جن لوگوں سے ہم ملتے ہیں، یہ جو گیلانی صاحب کا الیکشن ہے یہ صرف قومی اسمبلی کے اندر ہے، تو ہم سارے وہاں پر ایک دوسرے کے پرانے واقف بھی ہیں، کچھ لوگ نئے آئے ہیں، دوستیاں بھی ہیں، ٹھیک ہے، ایک شخص دوسری جماعت میں ہے، وہ ایسی بات نہیں ہوتی۔ یہ پہلا موقع ہے کہ ملنا جلنا بھی کو برا سمجھا جاتا ہے حکومتی نظروں میں، اور اس کو منع کیا جاتا ہے، دبایا جاتا ہے کہ آپ نہیں ملیں گے، لیکن جو لوگ ملتے ہیں ہمیں بہت سے لوگ تنگ نظر آتے ہیں جو اوپنلی کہتے ہیں کہ ہم اس حکومت کے ساتھ نہیں چل سکتے۔ بھائی صاحب، یہ تو وہ بات ہے جو کہ آپ ہمیشہ سے کرتے رہے ہیں، اور آپ کے ساتھ لوگ اپنا دکھڑا بھی بیان کرتے رہے ہوں گے ڈیفینیٹلی پی ٹی آئی کے، لیکن نمبر آپ بتا سکتے ہیں کہ کتنی بڑی تعداد میں لوگ آپ کے ساتھ رابطے میں جو ووٹ کرنا چاہتے ہیں گیلانی صاحب؟ دیکھیں، پہلے تو دکھ بیان کرتے تھے نا، اب ان کو اظہار کا موقع مل گیا، صحیح، اس دکھ کے اظہار کا ایک موقع ہے، عدم اعتماد بھی ایک موقع ہوتا ہے، یہ ان کو ایک اور موقع مل گیا، تو میرا خیال ہے کہ آپ کو ایک واضح فرق نظر آئے گا، یعنی اکثریت کے ساتھ جیتے جی، اکثریت کے ساتھ گیلانی صاحب جیتیں گے، جو میری نالج ہے۔ میں پھر یہ کہوں گا کہ وہ نیوٹرلٹی والا مسئلہ پھر آپ پوچھیں گی تو اگر معاملہ نیوٹرل رہا تو پھر کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ آپ کو اس کے اوپر شک ہے؟ یعنی ابھی تک کوئی آپ کے پاس اطلاعات ہیں کہ کہیں کسی نامعلوم یا معلوم کال آئی ہے یا کچھ اس قسم کی بات آپ کے اراکین کو؟ دیکھیں، ماضی میں ہوتا رہا ہے نا، تو وہ کیا پنجابی کا محاورہ ہے کہ دودھ کا جلا چھاچھ بھی، اردو کا چھاچھ بھی پھونک پھونک کر پیتا ہے، تو اس طرح ہم بھی بڑے عرصے کے جلے ہوئے، تو ہم بھی طرح مطلب اور کتنا کچھ کرنا پڑے گا آپ کو اعتماد دلانے کے لیے؟ وہ تو دیکھیں، بات چھپتی نہیں، بات نظر آ جاتی ہے، اور پتہ چل جائے گا اگر کوئی ایسی، ہمارے پاس ایک دو رپورٹس آئی ہیں کہ کچھ لوگوں کو ٹیلی فون آئے ہیں، اچھا، اس کی ہم تصدیق کر رہے ہیں، اگر ایسی بات ہوئی تو ہم اس کو پبلک کریں گے۔ اچھا، اگر کوئی کسی کو فون آیا، کسی کو رابطہ کیا گیا، تو ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم اس کو پبلک کریں گے، ہم چھپائیں گے۔ یعنی آپ کہہ رہے ایک دو لوگ آپ کے جو ہیں دو لوگوں نے شکایت کی ہے پاکستان مسلم لیگ نون کے کہ ہمیں ٹیلی فون آئے ہیں کہ اپنا ووٹ مت پول کریں۔ اچھا، جی، بہرحال یہ میں پھر یہ کہوں گا کہ ہمیں اس کی تصدیق کر کے، اور جب ہمیں تصدیق ہوگی، اگر کوئی ایسی بات ہوئی، اگر ان کے ساتھ بھی ہوئی ہے، کل ہو، کیونکہ یہ آخری راتیں الیکشن کی بڑی اہم ہوتی ہیں، جی جی، تو یہ تو لوگ اٹھائے بھی جاتے ہیں، تھوڑے سے ووٹ ہیں، ٹوٹل 340 ووٹ ہیں، یہاں تو اتنے لمبے چوڑے ووٹ بھی نہیں ہیں، تو اس پہ ذرا ہم نظر رکھیں گے اور ہم اس کو میڈیا کے پاس لے جائیں گے۔ تو آپ اپنے لوگوں کے تحفظ کے لیے بھی کچھ کر رہے ہیں؟ مثلا ابھی میں دیکھ رہی تھی کہ ایم کیو ایم کا اجلاس ہو رہا تھا اور وہ اپنے اراکین کو کہہ رہے تھے کہ آپ ساتھ ہی رہیں اور ہم اکٹھے جائیں گے، اور یقینی بنا رہے تھے ان کے تحفظ کو، تو آپ بھی کیا اس طرح کی کوئی سچویشن میں لوگوں کو اکٹھا کر سکتے ہیں؟ دیکھیں، یہ تحفظ والی بات پہلے ہوئی نہیں ہے،
اور آج اگر ہم تحفظ پہ بات شروع کر دیں تو پھر میرا خیال معاملہ تو بہت بگڑ گیا ہے. تو الیکشن کمیشن بھی اس معاملے میں ان کو بھی کارروائی کرنی پڑے گی اگر کسی ووٹر کو روکا جاتا ہے, کیونکہ یہ ممکن ہے کہ جس طرح ماضی میں ہوا ہے کہ فلائٹیں دھند پڑ جائے یا جی دھند پڑ گئی, نہیں فلائٹیں, اچھا آپ کو یاد ہوگا کہ تہمینہ سلطانہ صاحبہ لاہور سے اسلام آباد آ رہی تھی, فلائٹ کو پشاور لے گئے. بالکل, تو یہ چیزیں ممکن ہوتی ہیں جنرل مشرف کے زمانے میں. جی مشرف کے زمانے لیکن ابھی اگر دھند پڑ گئی یا محکمہ زراعت کہیں سے یا کچھ, تو آپ کے خیال میں لوگ جو ہیں آپ لوگ اس کو پبلک کریں گے اور ڈیٹیلز کو سامنے لے آئیں گے؟ جی پبلک کریں گے, کوئی رابطہ کیا گیا اس کو پبلک کریں گے, کس نے کیا, کس کے ساتھ ہوا. ہم نے تمام اراکین کو بول دیا کہ اگر آپ کو کوئی دباؤ آتا ہے یا لالچ آتا ہے تو آپ ہمیں بتائیں, ہم اس کو پورا پرسو کریں گے. لیکن یہاں سے بھی تو لالچ جا سکتا ہے حکومتی اراکین کو. اب دیکھیں پرائم منسٹر ایسے تو نہیں سب کے ساتھ مل رہے. کسی کو جاتا ہے تو وہ بھی بتا دیں. اچھا جی ہم نے تو تہیہ کیا ٹکٹوں کو کا وعدہ نہیں کر رہے. دیکھیں یہ خوش قسمتی ہے کہ کم از کم جو مجھے کوئی نالج نہیں ہے کہ قومی اسمبلی میں کم از کم اپوزیشن نے کوئی ایسا کام کیا ہو. حکومت اپنے ممبران کو اگر لالچ دے رہی ہے, انہوں نے دیا لالچ, 50 کروڑ بلا کر ان کو وعدہ کیا گیا کہ آپ کو 50 کروڑ روپیہ ملے گا. یہ حقیقت ہے. اس کو سپریم کورٹ نے ٹیک اپ بھی کیا اور اس کے بعد سپریم کورٹ نے لکھ کر دیا گیا کہ ہم نے کوئی پیسہ نہیں دیا. حالانکہ یہ حقیقت ہے کہ 15 کروڑ سے پہلے دیا گیا تھا اور آج شاید کچھ ایویڈنس آیا بھی ہے کہ پیسے دیے گئے ہیں. اچھا, اور اگر یہ ایویڈنس صحیح ہے, یہ ایویڈنس پارلیمان میں آیا ہے, سپریم کورٹ یہ میں آیا ہے, ایویڈنس میڈیا میں شاید آیا ہے. اچھا, یہ اگر مجھے بھی بتایا گیا شام میں, ہاں جی, اگر ایسی بات ہوئی ہے اور آپ نے سپریم کورٹ میں لکھ کر دیا ہے پرائم منسٹر کی طرف سے یا پرائم منسٹر نے, تو پھر معاملہ بڑا سیریس بن سکتا ہے, کیونکہ یہ 62-63 کی کھلی خلاف ورزی ہے. لیکن آپ کے ساتھ جو لوگ بات کر رہے ہیں, آپ سے رابطے میں ہیں, وہ بھی ٹکٹوں کی کنفرمیشن لے رہے ہیں کہ پی ایم ایل این ہمیں ٹکٹیں وعدہ کرے تو ہم ان کے ساتھ صرف وعدے کے اوپر جو ہے ووٹ کر دیں گے. تو یہ بھی تو غلط ہوگا. دیکھیں وعدوں کی یہاں بات نہیں ہے, یہ ہر حلقے کا اپنا ایک اس کی اپنی سیاست ہوتی ہے. تو وہ اتنے دنوں میں ممکن نہیں ہوتا کہ آپ ٹکٹوں کے وعدے کر دیں. ٹکٹوں کے لیے پارلیمانی بورڈ بیٹھتے ہیں, وہ جائزہ لیتے ہیں سیاست کا اس حلقے کی, اس کے بعد فیصلہ کرتے ہیں. لیکن بہت سے ایسے لوگ ہیں جو جس حلقے میں ہم کمزور ہوں تو ان کی سیاست ہمارے ساتھ چل سکتی ہے مستقبل میں, تو یہ بھی تو ساتھ چل سکتی ہے. یہ بھی تو لالچ ہوگا سر. نہیں لالچ ہم نہیں دے رہے, ہم نہیں کسی سے وعدے کر رہے. یہ ہم کسی کو نہیں کہہ رہے کہ ہمیں ٹکٹ لے لو اور ووٹ دو, ایسی قطعاً کوئی بات نہیں ہے. لیکن ایسی بات جو شخص بھی اپنی سیاست تبدیل کرنا چاہتا ہے, اگر وہ ہم سے رابطہ کرے گا تو ہم اس سے بات کریں گے. لیکن ہم بغیر لالچ کے, بغیر ٹکٹ کے وعدوں کے, بغیر لالچ, صرف ضمیر کی آواز کو آپ جو ہے وہ ضمیر کی آواز کو, اور جو ملک کے حالات دیکھتے ہیں. آج ہر ایم این اے ملک کے حالات دیکھ رہا ہے, اس کو ملک مشکل میں نظر آتا ہے, اپنے حلقے میں جاتا ہے, لوگ بڑی سختی سے پیش آتے ہیں. ناظرین ہم بات کر رہے ہیں سابق وزیر اعظم جناب شاہد خاقان عباسی صاحب سے. ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں. اب چونکہ آج کی رات ہے اور کل کی رات ہے, اور عباسی صاحب نے بہت بڑی خبر دی ہے کہ 2-3 لوگوں کو نامعلوم کالیں آئی ہیں, اور اگر یہ کالیں آتی ہیں تو وہ پبلک کریں گے, میڈیا کے سامنے لے کے آئیں گے. اور یہ بھی انہوں نے بتایا کہ کہا گیا ہے کہ وہ ووٹ پول ہی نہ کرے, اپنا خالی صفحہ جو ہے وہ چھوڑ کے آ جائے یا ایبسٹین کرے.